السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، ہمارے آقا، ہمارے داتا، ہمارے مالک، ہمارے مولا، ہمارے سرور کائنات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی۔ تو سب سے پہلے گزارش کریں گے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمیں موٹیویشن دینے کے لیے اور ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو، ہمارے ویڈیوز کو دوسرے لوگوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے بھائی کو آپ کی ضرورت ہے، تبھی ہم یہاں پر بنے رہ پائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور پاک کی پیدائش اور شروعاتی زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم 571 عیسوی ہاتھی والے سال میں مکہ میں ہوا۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ پیدائش سے ہی پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی۔ دادا کی وفات کے بعد چاچا ابو طالب نے دیکھ بھال کی۔ بچپن میں انہیں سادگی اور سچائی کی تعلیم ملی۔ وہ بچپن سے ہی جھوٹ، بت پرستی اور غلط کاموں سے دور رہتے تھے۔ لوگ انہیں الامین یعنی سچے اور بھروسے مند کہہ کر پکارتے تھے۔ جوانی اور ویاپار۔ جوانی میں وہ ایماندار اور ویاپار کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سچا سودا کرتے اور کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ مکہ کی تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کرتے۔ لوگ ان کی امانت داری سے بہت متاثر تھے۔ 25 سال کی عمر میں ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ ایک امیر اور نیک تجارتی عورت تھیں۔ وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے زیادہ تر انہی سے ہوئے۔ ان میں سے قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ شامل ہیں۔ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کی وفات کے بعد زندہ رہیں۔ نبوت کی شروعات۔ 40 سال کی عمر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ وحی غار ہرا کی گفا میں ملی۔ حضرت جبریل امین یعنی اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اقرا یعنی پڑھو۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے قرآن کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ پھر ان کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ان کے چھوٹے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کا غلام زید بن حارثہ بھی پہلے مسلمانوں میں تھے۔ شروعاتی دور میں دعوت اسلام گپت تھی۔ 3 سال بعد انہوں نے کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مکہ کا دور۔ قریش کے لوگ ان کی دعوت کے خلاف ہو گئے، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کیا، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا۔ کچھ مسلمان حبشہ یعنی ایتھوپیا ہجرت کر گئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور دعا کی راہ دکھائی۔ ان کا مقصد لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا۔ قریش نے انہیں ساحر اور جھوٹا کہا، مگر وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ مکہ میں 10 سال تک انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اس دوران بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ طائف اور اسرا میراث۔ مکہ کے بعد انہوں نے طائف جا کر لوگوں کو بلایا۔ طائف والوں نے انہیں پتھر مارے اور تنگ کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بڑا کرامتی سفر کرایا۔ یہ سفر اسرا اور میراث یعنی معراج تھا۔ اس میں وہ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک گئے۔ سبحان اللہ۔ انہیں جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے سیدھی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی نبوت کا بڑا مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہجرت اور مدینہ کا دور۔
جب مکہ کے لوگ بہت ظالم ہو گئے تو مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ میں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مدینہ کے مسلمان انصار اور مکہ سے آئے مسلمان مہاجرین بھائی بنائے گئے۔ انہوں نے یہودی اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ سمجھوتے کیے۔ مدینہ اسلامی حکومت کا پہلا مرکز بنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قاضی، حاکم اور رہنما بنے۔ وہاں شانتی، انصاف اور برابری کا نظام قائم کیا۔ غریبوں، یتیموں اور عورتوں کے حق سرکشت کیے۔ جنگیں اور اسلام کی حفاظت۔ مدینہ میں اسلام کو دشمنوں سے خطرہ رہا۔ پہلی جنگ بدر تھی جس میں مسلمانوں کو جیت ملی، پھر احد کی جنگ جس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، خندق کی جنگ میں مسلمانوں نے شہر کے چاروں طرف کھائی کھودی۔ ہر جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل ہوئے۔ وہ ہمیشہ صبر اور ہمت سے مسلمانوں کو حوصلہ بڑھاتے۔ انہوں نے جنگ کے دوران بھی انصاف اور رحم دکھایا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے آقا، کہیے سبحان اللہ۔ کبھی بے گناہوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو بڑی جیت ملی۔ انہوں نے ہمیشہ امن اور انصاف کی تعلیم دی۔ جنگ خیبر کو فتح کرنے والے، علم لے کر جانے والے مولا علی حیدر کرار فاتح خیبر اسد اللہ ابو تراب ہیں۔ فتح مکہ اور آخری سال 8 ہجری 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ کعبہ سے بتوں کو ہٹایا گیا۔ کعبہ کو اللہ کی عبادت کا گھر قرار دیا گیا۔ 10 ہجری میں انہوں نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج ادا کیا۔ وہاں انہوں نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اس میں انصاف، برابری، عورتوں کے حق اور بھائی چارے کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا، تم سب آدم کی اولاد ہو، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر۔ یہ اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کا اعلان تھا۔ وفات 11 ہجری 632 عیسوی میں ان کی طبیعت علیل ہوئی۔ انہوں نے بیمار ہونے پر حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ 63 سال کی عمر میں انہوں نے اس دنیا سے پردہ کر لیا۔ ان کی وفات دوشنبے کو ہوئی۔ ان کا پردہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر آج بھی مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ ان کے پردے پر پوری امت غمگین ہوئی۔ انہوں نے امت کو قرآن اور اپنی سنت اور اہل بیت کو چھوڑ کر نہ جانے کی وصیت کی۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن، میری سنت، اہل بیت، وراثت اور اثر۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اندھکار سے انسانیت کو روشنی دی۔ انہوں نے عورتوں، غریبوں اور یتیموں کو حق دلائے۔ انہوں نے انسانیت کو توحید کی راہ دکھائی۔ انہوں نے امت کو بھائی چارے اور برابری کا سبق دیا۔ ان کا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن اور سنت ان کی سب سے بڑی وراثت ہیں اور اہل بیت ان کے جان کے دل کے قریب ہیں، اور 1400 سال بعد بھی دنیا بھر میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن۔ اس ویڈیو کو اپنے لوگوں تک شیئر کریں، اور کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنے بھائی کو سپورٹ کریں اور دعا میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی سوچ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔